اب آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ جب کاروان اہل بیت یہ ہے نا یہ کربلا کے لیے روانہ ہو اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا وہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، پتہ تھا علی اکبر بھی دے رہے ہیں، پتہ تھا علی اصغر بھی پیش کر رہے ہیں، پتہ تھا، اسی کی تو عاشقی کہتے ہیں۔ احمد اقبال نے کہا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہوئی، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہوئی، جتوال ویکھے رات ماہیدہ لگے اسے بننے ہوئی، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوئے۔ آپ کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے، آپ کو پتا تھا وہاں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن حضرت جی عاشقی ہے نا، اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف محبوب دیواں، پاپوش مڑن کھل میری دیتے میں قدمی سجن دے آؤں، اور جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں۔ عاشقی ہے نا، عاشقی ہے، یا تو پھر بڑا کچھ دینا پڑتا یا پھر دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں۔ یہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر، دائیں جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بائیں جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آکے عرض کی محبوب اللہ سلام ہے، وہ ساتھ اللہ فرما رہے محبوب ایک رکھ لے ایک دے دے، یا نواسا رکھو یا پتر رکھو، ایک رکھنا پہنے نہ دینا۔ عاشقی ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے امام حسین کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرو حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ اور لکھا ہے پھر اس کے بعد جب بھی امام حسین تشریف لاتا حضور چوم کے فرمایا کرتے تھے مرحبا ہے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ یہ شان تھی امام حسین کی، یہ شان تھی امام حسین رضی اللہ عنہ۔ لکھا ہے کہ جب یہ رواں دواں ہوئے نا تو ایک شہزادی ایسی بھی تھی جن کو کربلا مولا میں جانے کی اجازت نہیں تھی، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا، اور اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی، رہے میرے بابا آنے والے ہیں کربلا سے، جہاں اس جگہ حضرت جی ہائے 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 ہائے، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، سارے نہیں عاشق ہو سکتے، یہ محبت وکری دنیا۔ میں نے ایک دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور شکر ڈاؤ کھا کیوں اینے امتحان کیوں؟ فرمان ہے اس لیے کہ ہر کوئی اٹھ کے عاشق ہوتا دعوی نہ کر چکے۔ اچھا وہ لکھا ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جانے لگے نا، آپ نے امام علی اصغر کو اٹھا رکھا، 6 ماہ عمر تھی، یہ حاضر خدمت ہوئی اور بڑا پیار کر کے نا لپٹ کے اپنے بھائی کے ساتھ جیسے بہنیں کرتی ہیں کان میں کو بات کی۔ امام علی اصغر جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کے پاس، آپ بڑی خوش ہوں، بہن رکھ لئی، برا رکھ لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، آپ بھی آگے بڑھے اور شہزادے کے کان میں کچھ کہا، وہ پھر واپس حیران ہو کے عرض کرتی بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے کان میں؟ آپ نے فرمایا تو بتا تو نے کیا کہا؟ عرض کرتی بابا میں نے تو یہ کہا تھا بھائی تو کس طرح کا بھائی ہے؟ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں، تو بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے، کتنے رجی ہو گیا۔ بابا باپ نے کیا کہا ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے کہا تھا اے علی اصغر تو ادھر مدینہ بہن کے پاس رک رہے ہیں، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ چاڑی کی کرنے دے کیڑے پاسے لگے یہ نچن ٹپن دے نہ تھاواں دے تھدیاں سٹنا ناشی اوے اب خدا دا واسطہ جس دور چ لنگن نہیں اپنی نمازاں پوریاں کر اوے فجر ہی پڑھ لو یار، آؤ سے حلال کھائیے۔ یہ آج بھی گھر مدینہ طیبہ موجود ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، مدینہ پاک کے باہر جا کے وہ
اسی مکان میں تاریخ کہتی ہے ایک یزیدی سپاہی آ گیا، وہ یزیدی سپاہی آ گیا، پناہ مانگی، آپ نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رکھا، جانے لگا تو حضرت نے کثیر مال بھی دیا۔ تاریخ ہے کہ تھوڑا سا آگے جا کے واپس آئے، عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے پہچانا، آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں خیال آیا؟ عرض کرتا ہے حضور جو پہچان لیندے تھے پھر والد اور پرا دے قاتلاں نوں کار دے۔ آپ نے فرمایا سن، جب میرے بابا حسین پہ تو نے تلوار کا پہلا وار کیا تھا، میں تب کا تجھے پہچانتا، فرق صرف اتنا وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ آج چنڈیاں بھی نہیں، لڑیاں بھی نہیں، جلوس بھی نہیں، لنگر بھی نہیں، کردار کوئی نہیں۔ آؤ حضرت کردار کی کوشش کریں۔